یہ تحریک عید کے بعد آپ کو بہت بڑے پیمانے پر نظر آئے گی، لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئے. تحریک انصاف کے بعد اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے. دوسری آپ کو حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی، اگر مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر آ جائیں تو گولی نہیں چل سکتی، وہ چیز نہیں ہو سکتی جو تحریک انصاف کے ساتھ صرف ہو سکتی ہے. تیسری بات آپ کو یہ گراؤنڈ ریالٹی تسلیم کرنی پڑے گی کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ ہوں تو جو کام ایک سال میں ہونا وہ ایک ماہ میں ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اوپر، ان کے کچھ تحفظات ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پہ اگر اس پلیٹ فارم کے ساتھ نہیں آ رہے تو اپنے سیاسی طور پہ نقصان کر رہے ہیں. اگر لائے عمل طے ہو جاتا ہے اور سارے اس پہ سائن کر دیتے ہیں تو یہ اس نظام کے لیے بہت خوفناک ہے، کیونکہ یہ نظام کھڑا ہے جبر کے اوپر، بربریت کے اوپر، فسطائیت کے اوپر، یزیدیت کے اوپر، اور ایک اینٹ اس دیوار سے نکلی تو پوری دیوار گر جائے گی، جبر کی دیوار گر جائے گی. کیا یہ تحریک عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کر پائے گی، اور عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ ایز اے جرنلسٹ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے نا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تحریک انصاف کی قیادت کو بھی تنقید کرتا رہتا ہوں کہ جتنی وہ اگریسو اس میں اور سنسیئرٹی کے ساتھ چلیں گے اتنی عمران خان کی رہائی جلدی ممکن ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ان کا مقصد اب بڑا ہے اور وہ کچھ بڑے فیصلے کر چکے ہیں تو اس لیے ان کی رہائی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ خود کمپرومائز کر کے آنے کو تیار نہیں ہیں، بات چیت کر کے آنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس لیے وہ جیل بیٹھے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. دیکھیں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جو ایک میٹنگ تھی اس کا جو اندرونی احوال ہے اس میں یہ بات کی گئی کہ عمران خان کی رہائی تو اب ایک معاملہ ہے، لیکن اس وقت مسئلہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا بن گیا ہے، جو بلوچستان کے اندر حالات ہیں، جو کے پی کے اندر حالات ہیں. اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، صحافی، سوشل میڈیا والے، تاجر، وکلا، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ریٹائرڈ آرمی جرنیل آفیسرز، سب جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں وہ ایک ساتھ ایک پیج پر آئیں اور آ کر اور پاکستان کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور پاکستان کو بچائیں. تو مجھے ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ ابھی یہ دبئی میں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا تو وہ جرنلسٹ جو ہمارے یہاں سے کور کرنے کے لیے گئے تو ایک جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ وہاں بیٹھے ہوئے انڈین صحافیوں نے اتنی ہماری تضحیق کی پاکستانی صحافیوں کی، مطلب ایک نے مجھے بتایا، پتہ نہیں اب کون کون وہاں پہ موجود تھا، کہ انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا کہ اچھا تم لوگ اتنے کم صحافی کیوں آئے ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے. اب آپ دیکھیں، UAE ہمارا اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، بھارتیوں کو، انڈینز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویزوں کا، پاکستانیوں کو مسئلہ ہے، لیکن کوئی ہماری حکومت اس کے اوپر، شہباز شریف صاحب کے روز نئے آپ کو دعوے سننے کو ملیں گے، لیکن ویزوں والا مسئلہ نہیں ہوا. اور کئی اسلامی ملک ہیں جہاں پہ ویزوں کا ایشو ہے. تو یہ وہ چیزیں اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے صحافی، ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ کتنی تضحیق کی انڈینز ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے ملک کو تماشا بنایا ہوا ہے، ہم یہاں پہ اندرونی لڑائیوں میں مصروف ہیں، ہم یہاں پہ عوام کو شکست دینے پر لگے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ تحریک انصاف کی کمر بھائی تحریک انصاف ایک جماعت اب نہیں ہے. آپ اس بات کو مانیں کہ 2/3 اکثریت لوگوں نے اس کو دی، اب 3/4 تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے ووٹر پاکستان. پھر سوشل میڈیا کو کہا جاتا ہے یہ شیطانی میڈیا ہے، یہ بھائی سوشل میڈیا، اب آپ سارے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اب ایک بندہ بمشکل ایک اکاؤنٹ ہی چلا سکتا ہے، دوسرا اکاؤنٹ نہیں چلا سکتا. وہ اور ٹائم تھا جب ٹویٹر کے 10 اکاؤنٹ بن جاتے تھے، آپ سنگل کلپ پہ 10 ری ٹویٹ کر دیتے تھے، وہ شروع میں ہوا، ٹویٹر نے فوراً اس کو بند کر دیا. ایک بندہ ایک ہی اکاؤنٹ چلا سکتا ہے. یہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر 6 کروڑ اکاؤنٹس ہیں تو یہ 6 کروڑ پاکستانی ہیں، ان کو آپ شیطانی میڈیا نہیں کہہ سکتے، پاکستان ہے، پاکستانی ہے. تو یہ بہرحال چیزیں ہیں. اللہ کرے کہ سب کو، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس بات کو وہ سوچیں، ادارے بھی سوچیں، سارے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں، آئین کی بحالی کی طرف ملک جائے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ٹریول کرتا ہوں، لوگوں کے بہت برے حالات ہیں، تنخواہ دار طبقے کے بہت برے حالات ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس بہت تکلیف میں ہیں لوگ. کسان آپ کا تباہ ہو گیا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے، روزگار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5-3 سال میں 300 سے 400 آپ کے نوجوان ڈنکیاں لگا کے جاتے ہوئے سمندر برد ہو گئے. کیا مائیں اس لیے بچوں کو جوان کرتی ہیں کہ وہ جوان کریں اور وہ سمندر برد ہو جائے؟ کیوں لوگ جا رہے ہیں 45 لاکھ روپے دے کے بھی ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ حالانکہ 45 لاکھ میں پاکستان میں بزنس ہو سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ لوگوں کو مایوسی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، انسرٹینٹی ہے. تو اللہ کرے کو رحم آئے پاکستان پہ، سب کو، سب پاکستان کی سوچیں، پاکستانیوں کی سوچیں. سرکاری ملازمین کے حالات اس وقت دیکھیں، اس وقت کسانوں کے حالات آپ دیکھیں، انڈسٹری کے حالات دیکھیں، کنسٹرکشن کے دیکھیں، ریل اسٹیٹ کے دیکھیں. مطلب ہر شعبہ اس وقت تباہ ہے، ہر شخص اس وقت بیزار ہے، ہر ایک کو انسرٹینٹی نظر آتی ہے. اسٹریٹ کرائم دیکھیں، کراچی میں ایک نوجوان کی شادی تھی، ایک دن پہلے موبائل چھیننے کے لیے آئے، گولی مار کے چلے گئے. اتنی سستی ہے انسانی جان پاکستان کے اندر، اتنی سستی ہے انسانی جان کہ موبائل چھیننے کے چکر میں آپ گولی مار کے چلے گئے. مطلب 32 سال کا نوجوان جو ہے شادی سے ایک دن پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور قاتل نہیں پکڑے گئے. تو یہ وہ افسوسناک صورتحال. آپ نے دیکھا کل پرسوں ایک شخص نے خود سوزی کر لی، اپنے آپ کو آگ لگا دی لاہور ایئرپورٹ میں. کیوں؟
اس وقت عدالتوں کے اندر سارا فوکس عمران خان 9 مئی جھوٹے کیسز ان چیزوں پر فوکس ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اللہ کرے کہ ان کو ترس آئے, رحم آئے, کو پاکستان کا سوچیں اور پاکستان آگے بڑھے. ہماری ابھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ایک وقفے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اس دوران ہمیں بہت تشویش تھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, کن حالات میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے, اور کوئی وجہ نہیں تھی اس تعطل کی. لیکن اللہ کے فضل سے خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو کچھ وسوسے پیدا کیے گئے تھے وہ بے بنیاد ہیں. خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے. تو آپ کو ان کے بچوں سے جو بات کرائی گئی چند دن قبل, یہ 6 مہینے میں چوتھی بار صرف ان کی بات ہوئی ہے, جبکہ ان کا حق ہے, قانونی فیصلے ہیں, عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے بچوں سے گفتگو ہونی ہے. تو 6 ماہ میں یہ چوتھی دفعہ صرف ان کی گفتگو کرائی گئی. اسی طرح ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی, جو قانون اور عدالتوں کے فیصلوں کے تحت ان کا حق ہے. تو یہ تمام صورتحال اپنی جگہ ہے, اور اس حوالے سے مجھے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میں چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھوں, جو میں لکھوں گا. اور یہ تمام صورتحال کہ جیل جو ہے وہ ایک قانون کے تابع ایک ادارہ ہے, وہ کسی کی خواہش کے تابع ایک ادارہ نہیں ہے, اور جو ان کے حقوق ہیں بطور قیدی, بطور ایک وزیر اعظم, وہ ان کو نہیں مل رہے. تو یہ بات ہم بالکل چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھیں گے. اور جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی چند دن قبل چیف جسٹس صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جیل کے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت حساس ہیں, تو ہم یہ تمام معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے. اس کے علاوہ خان صاحب کو ہم نے اپنے حالیہ دورہ سندھ کے بارے میں بتایا, اور سندھ میں جو صورتحال ہے اس وقت, جس طرح سندھ کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہے, سندھ کے ہاری کے حقوق پر حملہ ہے, سندھ کے پانی کے حوالے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے, وہ ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ پورا سندھ اس وقت سراپا احتجاج ہے, پورا سندھ اس وقت منتظر ہے پی ٹی آئی کا. اور ہم نے وعدہ کیا ہے سندھ کے عوام سے, خان صاحب بالکل ہمارے ساتھ اس وعدے پہ کھڑے ہیں کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے. سندھ سے پانی کا ایک قطرہ ہم کسی اور جانب مڑنے نہیں دیں گے. تو ہم سندھ کے عوام کو یقین دلاتے ہیں. خان صاحب نے کہا میری طرف سے یقین دلاؤ کہ پی ٹی آئی سندھ کے حقوق کے لیے لڑے گی. سندھ ہمارا ہے, ہم سندھ کے ہیں, سندھ پہ بہت ہو گیا وہ ڈیروں کا راج, یہ اب نہیں چلے گا. سندھ کے حقوق کو جنہوں نے بیچا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ بالکل واضح خان صاحب کی ہدایت ہے, خان صاحب کا موقف ہے, پی ٹی آئی کا موقف ہے. ہم عوام کی سیاست کرنے کھڑے ہوئے ہیں, ہم عوام دوست سیاست کریں گے. پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, وہ گمشدہ لوگ ہوں, بلوچستان کے وہ لہو لہان لوگ ہوں, خیبر پختونخوا کے یا آج وہ لوگ ہوں جن کو اغوا کیا جا رہا ہے پنجاب میں. ہر روز پنجاب میں فسطائیت کا ایک نیا واقعہ سامنے آتا ہے, وہ منڈی بہاؤدین ہو, وہ کوئی اور جگہ ہو. پاکستان کا کوئی شہر, کوئی گاؤں اس سے محفوظ نہیں ہے. تو ہم اس حوالے سے بالکل لڑتے رہیں گے. ہم